اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد اما ہوا وعلہ کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور شروع اس رب کے نام سے جو کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں۔ آج ایک بڑی ضروری بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے۔ بڑا آسان ہے ریٹنگ کا بڑھانا، بڑا آسان ہے کنٹروورشل باتیں کرنا، اور بڑا آسان ہے جس دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں اسی دوڑ میں لگنا، مگر اس چینل کے بنانے کا مقصد انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا۔ اس چینل کے بنانے کا مقصد سراسیمگی پھیلانا نہیں تھا۔ آج آپ سے بڑی ہی ایک ضروری بات آپ سے شیئر بھی کرنی ہے، آپ کے گوش گزار بھی کرنی ہے۔ اس بات کو میں آج سے پہلے بھی سینکڑوں دفعہ مختلف فورمز پہ ڈسکس کر چکا ہوں، مختلف فورمز پہ میں اسے کنوے کر چکا ہوں، ایون فیس بک پہ بھی لائیو کئی دفعہ، پچھلے رمضان میں بھی میں نے ایک لائیو ویڈیو ڈالی تھی۔ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے صفائی کی، صفائی نصف ایمان ہے، ہاتھوں کو دھوئیں اچھے طریقے سے، 20 سیکنڈ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ کیا کوئی ایسا سینیٹائزر ہے جو ہمارے دماغوں کے اندر بھرا ہوا گند بھی ختم کر دے، اور خاص کر ہماری نئی نسل کے اندر؟ دیکھیں، بات سنیں، جھاڑیاں خود اگتی ہیں، پودے اپنے ہاتھوں سے نہ صرف لگانے پڑتے ہیں، جھاڑیاں خود اگتی ہیں، پودے نہ صرف لگانے پڑتے ہیں بلکہ ان کی روز کی بنیاد پہ نگہداشت بھی کرنی پڑتی ہے۔ انہیں روز کی بنیاد پہ ان کی پلکنگ کرنی پڑتی ہے، انہیں پانی دینا پڑتا ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک صحت مند جسم ورزش کر کے بنتا ہے، آپ کو اپنا جسم کے اگر آپ کو مسلز بنانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو روز کسرت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو ایک پازیٹیو ذہن بنانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو روز کسرت کرنی پڑے گی، روز آپ کو نیگیٹو تھاٹس سے لڑنا پڑے گا۔ کاش کو ایسا برین، ایسا سینیٹائزر ہوتا جو دماغ کی گندگی کو بھی صاف کر دیتا، کیونکہ آج کے اس پرآشوب دور میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو سعودیہ میں رمضان شروع ہو گیا اور پاکستان میں شروع ہو رہا ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر ہی اللہ کا واسطہ ہے ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھ لیں۔ ایک ایسا ایشو جس پہ میں نے سینکڑوں الفاظ بولے، ایک ایسا ایشو جس کو ہر نجیب شخص سمجھتا ہے کہ اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے اور ہماری قوم کو اس سے باز آنا چاہیے۔ ایک ایسا مسئلہ جو ہماری نئی نسل کو بالکل تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ایک ایسی نسل ہم کریٹ کر رہے ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انتہائی درجے کی بےہودگی پہ اتر آتی ہے۔ ایک ایسی کلاس ہم نے اپنے ملک میں کریٹ کر دی ہے جس کے لیے کسی کی بہن کو گالی دینا، کسی کی بیٹی کو گالی دینا، کسی کی بیوی کو گالی دینا، اپنے سیاسی مخالف کو، اخلاقیات کو پیروں تلے رون دینا، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ دیکھا دیکھی یہ زہر میرے معاشرے میں سرایت کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو ڈالی، اس میں چند الفاظ ایسے تھے جو شاید بہت سخت تھے، حالانکہ وہ ویڈیو میرے فیس بک اکاؤنٹ سے سینکڑوں کی تعداد میں جس کو کہتے ہیں شیئر ہوئی، مگر میرے بیٹے نے 8ویں کلاس میں میرا بیٹا پڑھتا ہے، فہد مجاہد اس کا نام ہے، اس نے مجھے میسج کیا اور سعد نے، ابو السلام علیکم، اس ویڈیو میں نا کچھ غیر پارلیمانی باتیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یوٹیوب پہ کوئی بھی منفی چیز نہیں پوسٹ کریں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کو سکھانا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کو پڑھانا پڑے گا۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، کبھی کبھی اگر آپ فیس بک کی پوسٹس اٹھا کے دیکھیں اور اپنے ان بھائیوں کو کردار اٹھا کے دیکھیں تو بلا شبہ کہیں لوگ آپ کو بڑے پڑھے لکھے، بڑے جہاندیدہ، بڑے ہی پولائٹ، بڑے ہی با اخلاق ہوں گے، مگر ان کی پوسٹ دیکھیں تو اتنی ایک بری پوسٹ ہوتی ہے اور اتنے ایک تعفن کی بو اس میں سے آ رہی ہوتی ہے، اس میں سے ایسی ہمک اٹھ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہم اپنے معاشرے کو ایک ناسور کی طرف ہم دھکیل رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھا ہی نہیں رہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے۔ ہم سیاسی مخالفت کے اندر اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین ہمارا جنازہ پڑھا دے تو ٹھیک، اگر کسی اور کے بارے میں کچھ اچھا بول دے تو برا، کافر، مرتد۔ ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ کسی کی بیٹی
کسی کی بیٹی کو ہم اتنی گندی گندی بات بولتے ہیں اپنے سیاسی مخالف کی کہ اگر آپ کی بیٹی کو، بھتیجی کو، بہن کو بولے تو آپ اس کو مارنے مرانے پہ اتر آئیں۔ ہم کسی کی بیوی کے بارے میں وہ الفاظ بیان کرتے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کے جہنم اور جنت کا فیصلہ کرنے کے لیے؟ پلیز خدا را، رمضان آ رہا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ بولا ہوا ایک ایک لفظ قیامت والے دن ہمیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مگر اس سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی چیزیں پتہ نہیں کتنے اور سالوں تک لوگوں کے پاس گردش کرتی رہے گی۔ جب آپ اس فون کے اوپر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کا یا نیکی کا دروازہ کھول دیا یا برائی کا دروازہ کھول دیا۔ خدا کے لیے، اللہ کے واسطے اپنے دماغوں کو صاف کریں۔ جس طرح بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں اس رمضان کے اندر، تھوڑا سا اپنے آپ پہ، اپنے جسم پہ، اپنے اخلاق پہ، جس طرح جسم کی مشقت کر کے مسلز بنائے جاتے ہیں، اسی طرح اپنے اخلاق پہ مشقت کر کے میں اور آپ اپنے اور اپنے بچوں کے اخلاق کو بہتر کریں۔ ایک مسلمان کی توہین کرنا اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق کعبہ کی توہین سے بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے یہاں حدیث لکھی ہے کیونکہ حدیث بڑی سوچ سمجھ کے بیان کرنی چاہیے، جس کا مفہوم ہے اللہ پاک کم بیشی معاف فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور یہ فرماتے سنا، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتب ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی جان ہے، کہ مومن کی جان اور مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اسے ابن ماجہ، السنن، طبرانی، الترغیب و تحریب، مختلف احادیث کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، اس بات کو سوچیں، اس بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے آپ کو بھی سمجھائیں۔ بڑا دل کرتا ہے چور کو برا بھلا کہا جائے، راشی کو برا بھلا کہا جائے، مگر اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اخلاق، اور ایک ایسے وقت میں جب ہم ایک ایسے نادیدہ دشمن کے شکنجے میں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ اس کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں اس سے لڑنا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ہم ایک بہت پرآشوب دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ سورہ کاف ہر جمعے، سورہ الکاف ہر جمعے پڑھیں تاکہ دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ اپنے اخلاق کو بہتر کریں تاکہ ہمارا اتحاد اور اتفاق بہتر ہو سکے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے 5 یا 6 بڑے پلیئرز نے مل کے یہ طے کر لیا کہ کس طرح ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، اور انہوں نے حصے بکھرے کر دیے ہیں کہ پاکستان کس کے حصے میں آئے گا، افغانستان کس کے حصے میں آئے گا، فلاں ملک کس کے حصے میں آئے گا اور فلاں ملک کس کے حصے میں آئے گا، مسلم امہ آدھی کس کے حصے میں آئے گی، 25% کس کے حصے میں آئے گی، 40% کس کے حصے میں آئے گی۔ یہ میرا ایک وجدان ہے، گمان ہے۔ مکرہ ہوا مکر اللہ، ایک چال تم چلتے ہو پھر ایک اللہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ مسلمانوں کو ان چالوں سے محفوظ رکھے گا، اسلامی ملکوں کے ان چالوں سے محفوظ رکھے گا، اور اقوام عالم کو، چاہے وہ کرسچن ہوں چاہے وہ یہودی ہوں، ان چالوں سے اللہ تبارک و تعالی تمام بنی نوع انسان کو محفوظ رکھے گا۔ میرا پیغام محبت ہے، میری بات کو پلیز سمجھیں۔ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ خدا را اپنے دماغ کے اندر سے گندی حسد، گندگی، بغض، کینہ، ان چیزوں کو پلیز نکالیں۔ اپنی اور اپنے بچوں کی اس رمضان میں تربیت کیجیے۔ مجھے بھی تربیت کی ضرورت ہے، آپ کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ کہا قبول کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسے وقت میں بھائیوں جب ایک نادیدہ دشمن ہم پہ چڑھائی کیے ہوئے ہے، ہمارا اتحاد اور اتفاق زیادہ ضروری ہے۔ اپوزیشن کا حکومت سے، حکومت کا اپوزیشن سے، فوج کا عوام سے، عوام کا فوج سے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا بڑا ضروری ہے۔ خدا را
محبت کے پھول بکھیریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔